رمضان المبارک میں روزے چھوٹ جاتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک ہیں، کسی کے 7 کسی کے 8، ان کے لیے تو یہ سردیوں میں روزوں کی قضا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یا اسی طریقے سے مرد حضرات جن کے سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے چھوٹ گئے تو ان کے قضا کرنے کا بھی یہ بہترین موقع ہے کہ انسان یہ سردیوں کے اندر روزوں کی قضا کر لے۔ اس کے اندر نہ پیاس لگتی ہے اور دن بھی مختصر ہے، تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو ایک فرض ہے، ایک نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہر انسان نے کرنا ہے، لیکن نوافل کا بھی اہتمام ہو تاکہ اللہ کے ساتھ مزید تعلق بن جائے۔ اور اسی روزہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نیکی انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے کہ اسے جنت ملے گی، اس کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ حج کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کے اوپر سے فرض اتر جائے گا۔ عمرہ کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جائے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ صدقہ خیرات کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے کہ مال بڑھے گا۔ تو ہر نیکی وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے خود میں اس کا بدلہ ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور دنیا کی ہر نیکی کے اندر ریا کا شبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہو، حج کر رہا ہے ہو سکتا ہے یہ کہلوانا چاہتا ہو کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے۔ لیکن یہ روزہ ایسی خالص عبادت ہے کہ اس کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، اس کے اندر اخلاص بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ نوافل روزوں کا اہتمام کرنا، اور یہ موسم سرما اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے علاوہ روزے رکھنے کے لیے بہترین اللہ نے تمہیں موسم عطا فرمایا۔ دوسرا کام موسم سرما میں جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ رات 7 بجے عشاء نماز پڑھتے ہیں، 7:15 بجے فارغ ہو جاتا ہے انسان، تو فرمایا 7:30 سے لے کر صبح 5 بجے تک اتنی لمبی رات اللہ نے بنائی ہے۔ اور آدمی جو ہے اگر 7:30 سو جائے تو ہر آدمی یہ اندازہ لگا لے، تجربہ کر لے، وہ سو کر تھک جائے گا، 5 بجے تک اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سونا چاہیے، جبکہ یہ رات 10 اور 11 گھنٹے کی بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد پڑھنے کے لیے بھی تمہارے لیے یہ موسم سرما بہترین موقع ہے، چونکہ گرمیوں کے اندر یہ موقع نہیں ملتا۔ 9:30 بجے تک عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، صبح پھر 4 بجے اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، تو رات کا وقت چھوٹا ہے، تہجد پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنا تو دور کی بات ہے، اکثر ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اس موسم سرما کے اندر نیند بھی پوری ہو جائے گی اور تہجد کی نماز بھی انسان لازمی پڑھ سکتا ہے۔ اور اس تہجد کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے، جس کو قرآن پاک میں 15ویں سپارے میں سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لوگوں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو آدمی رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا تو مجھے امید ہے، اللہ فرما رہے ہیں عَسَىٰ أن يَبْعَثَكَ، امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے مقام محمود پہ کھڑا کریں گے۔ اور مقام محمود کون سی جگہ ہے؟ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبریٰ کریں گے اور سب سے بڑی سفارش کریں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، ان لوگوں کی اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقام محمود پر آ کر سفارش کریں گے کہ اے اللہ یہ میری امت ہے، اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ پاک تہجد جو آدمی پڑھتا ہے اس کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق
کسی نیکی میں یا کسی نماز میں اتنا نہیں بنا سکتا جتنا کہ تہجد کی نماز میں اللہ سے تعلق بنا سکتا ہے، اور کسی وقت کے اندر کسی نماز کے وقت اللہ سے اتنی لاڈلی باتیں نہیں کر سکتا جتنی لاڈلی باتیں یہ تہجد کی نماز میں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک سے ایسے دعا مانگا کرو جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے، اللہ سے بھی ایسے لاڈ کیا کرو راتوں کو اٹھ کر کہ جس وقت تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، سارے سوئے پڑے ہیں، صرف اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں اللہ پاک کی ذات کتنی خوش ہوگی۔ اگر انسان 5 بجے بھی اٹھ جائے تو 5:30 تک پھر بھی آدھا گھنٹہ تہجد کے لیے بڑھا۔ تہجد کے کتنے نوافل ہیں؟ کم از کم 2 ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 رکعت بھی ثابت ہیں، 4 رکعت بھی ثابت ہیں، 6 رکعت بھی ثابت ہیں، 8 رکعت بھی ثابت ہیں، 12 رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی 12 رکعتیں پڑھتے، کبھی 8، کبھی 6، تو یہ اللہ کے نبی کثرت سے 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو تہجد کے نوافل وہ 8 ہیں، لیکن اگر عادت بنانی ہے، کسی کی عادت نہیں ہے تو 8 پڑھنا یہ بڑا مشکل بن جائے گا، تو شیطان کہے گا یار چھوڑ 8 نفل کون پڑھے، تو اس کو چاہیے عادت بنانے کے لیے یہ 2 سے شروع کر لے کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کی پڑھے اور اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، اللہ اس کی ہر پکار کو سنیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک تہجد کی نماز کے وقت پہلے عرش پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کی ذات پورا دن، 7 دن اللہ کی ذات وہ 7 آسمانوں سے اوپر، عرش معلیٰ سے اوپر، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری ذات جو ہے، میری رحمت وہ پہلے عرش پر تشریف لے آتی ہے، اور اسی وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ چلو جاؤ اور پوری زمین کا چکر لگاؤ اور دیکھو کون کیا کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، جاؤ چکر لگاؤ۔ پھر فرشتے آتے ہیں اور آ کر چکر لگاتے ہیں، جو آدمی سویا اس کو سونے کا بتاتے ہیں، جو آدمی نوافل میں کھڑا ہے اس کے نوافل کا بتاتے ہیں، جو رو رہا ہے اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے اس کا بتلاتے ہیں۔ اللہ پاک جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں وہ مانگ کیا رہے؟ اللہ پاک وہ جہنم سے پناہ اور جنت کی آزادی مانگ رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز کے وقت کھڑا ہے قیام کے اندر یا دعا مانگ رہا ہے، تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ اب رات کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے، اور یہ اللہ سے لاڈ کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کے قبول ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ موسم سرما تمہارے لیے تہجد کی نماز کو عادت بنانے کے لیے بہترین موقع ہے، اس سے بہترین موقع تم نہیں۔ تو جس طرح انسان دنیا کے کاموں کے لیے پوری رات جاگنا پڑے جاگ جاتا ہے، اکثر ہمارے کاروبار رات کے وقت ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا جو رات کے وقت کاروبار کرتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ نبا آخری سپارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے، دن کو روزی کے لیے بنایا۔ اگر کوئی انسان دن کے وقت سوتا ہے اور رات کے وقت کام کرتا ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف چل رہا ہے، تو لہٰذا اس کا نقصان ہوگا۔ چاہے یہ پیسہ زیادہ کما لے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے، رات سکون کے لیے لباس بنایا ہے، تم راحت حاصل کرو، ہر طرف سے اپنے دل و دماغ کو فارغ کر کے اپنے بستر پر آرام کرو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کے وقت فرمایا روزی کے لیے نکلو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے دن کا آغاز قرآن مجید سے کرے، اللہ پاک پھر اشراق کے وقت رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر جو انسان نماز پڑھتا ہے فجر کی وہ رزق کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے وہ اللہ کے عطا کردہ اور جو بارش کی طرح اللہ رزق تقسیم کرتے ہیں
اس رزق سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب ایک وہ انسان ہے، خود اندازہ لگائے، جس کے کان میں شیطان کا پیشاب ہے، ایک وہ انسان ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے جس کے کانوں میں وضو کے چھینٹے گئے اور اپنے دن کا آغاز کتاب اللہ سے کیا، دونوں کا دن کیسے گزرے گا یہ انسان خود فیصلہ کر لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ موسم سرما تمہارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں تم بکثرت روزے بھی رکھا کرو، روزہ رکھنے کی عادت بنا لو، اور تہجد کی نماز لازمی پڑھا کرو۔ اللہ پاک سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔